تو یہ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت کا مظاہرہ فرمایا تھا، یعنی اپنی قدرت کا. یوں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر ذہین آدمی کے اوپر ہر مقام پر واضح ہے، لیکن یہ ہے کہ بنی اسرائیل چونکہ بہت غبی لوگ تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ مظاہرہ کر کے بھی دکھا دیا کہ میری قدرت کا یہ عالم ہے. یہ معاہدے کو کی پابندی کے لیے گویا یہ نمائش کی گئی تھی، یہ مظاہرہ کیا گیا تھا. معاہدے کو قبول کرانے کے لیے نہیں، معاہدے کا تو الگ ذکر ہو گیا، وہ تو بہرحال ان کی آزاد ثوابدید پر ہے کہ وہ اس کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں قبول کرتے ہیں. لیکن انہوں نے جب قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو متربع کرنے کے لیے یہ بھی دکھا دیا کہ خدا کی شان اور خدا کی قدرت یہ ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے تورات میں بیان ہوئی ہیں، خود تورات میں بھی تفصیل ہے اس کی سب موجود. البتہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں صرف اشارات کی شکل میں آ رہے ہیں، تورات میں اس کی پوری تفصیل ہے. لعلکم تتقون کا ترجمہ شاہ صاحب نے بھی ٹھیک ترجمہ کیا، شاید تم کو ڈر ہو. شاید کا تو ترجمہ غلط ہے، اللہ کا ترجمہ جو ہے نا تاکہ بھی ٹھیک ہے بالکل. اور تتقون مانے ڈر ہو کا مطلب یہ تھا کہ اس بات کا ڈر ہو کہ خداوند تعالیٰ کے غضب سے تم بچتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ اسی طرح کا عذاب بھیج کر کے. واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تو اب جو ہوا ہے انقلاب دنیا میں وہ یہ ہے کہ واقعات بڑے سے بڑے واقعات بھی اپنی تاثیری صلاحیت کو کھو بیٹھے ہیں. ورنہ میکسیکو میں جو واقعہ ہوا ہے زلزلے کا، کہ جو اخباروں میں رپورٹ ہے اس سے یہ ہے کہ 10,000 کی آبادی وہ پوری کی پوری جو ہے آتش فشاں کے زد میں آ گئی اور سب دھوئیں اور آگ سے جو ختم ہو گئے ان فن. لیکن اب یہ اتنے بڑے بڑے واقعات صرف اخباری واقعات بن گئے جن کی کوئی اہمیت نہیں رہی. اس کے اوپر 10 منٹ بھی کوئی نہیں سوچتا. اور ممکن ہے کہ یہ بھی خیال کرتے ہوں کہ ہمارے گرد و پیش میں تو کوئی آتش فشاں ہے نہیں، ہمیں کیا کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جہاں سے چاہے ہمارے پاؤں کے نیچے سے بڑا عذاب اٹھا کھڑا کر سکتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے، یہ تماشے بھی ہم روز دیکھتے رہتے ہیں، اخباروں میں آتے رہتے ہیں. ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر یہ سب کچھ کیے جانے کے بعد بھی تم نے اعراض کر دیا، اعراض کیا. یعنی اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو تم نے پابندی کے ساتھ وفاداری کے ساتھ نہیں نبھایا جیسا کہ ہدایت کی گئی تھی، بقوت پوری مضبوطی کے ساتھ. من بعد ذالک یعنی مطلب یہ ہے کہ اقرار لینے کے بعد اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا جو یہ مظاہرہ کرایا تھا اس کے مظاہرے کے باوجود تم ویسی ڈھیٹ رہے، تم نے کوئی اس کا اثر نہیں قبول کیا. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. اب یہ بتاؤ کہ یہ کیا تمہارے تقدس اور تمہاری پاکیزگی اور تمہاری عالی نسبی کا نتیجہ ہے؟ یہ خداوند تعالیٰ کا فضل تھا کہ اس نے تم سے درگزر کیا اور معاف کیا اور اب تک چلا آ رہا قصہ یہ. ورنہ خدا کا فضل نہ ہوتا تو تم اس پہ اسی وقت نامراد ہو گئے ہوتے. مطلب یہ ہے کہ اپنی پاکیزگی اور تقدس کی داستان بہت نہ بڑھاؤ، سمجھ گیا. کرنا ہے جو وہ یہ ہے کہ خدا کی شریعت کے اور اس کے احکام کی پابندی کرو. اور اب جو تم نے شرارت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو اثر نو دنیا میں جو برپا کرنا چاہتا ہے تو اس کی مخالفت کے لیے رات دن سازش میں لگے ہو، اس روش کو چھوڑ کر کے اس کے قبول کرنے والے بنو اور اس کی سعادتوں سے حصہ لینے کی کوشش کرو.
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اور ان کو تو تم جانتے ہی ہو، لقد علمتم، معلوم ہوا کہ یہ داستان ان کے یہاں مشہور رہی ہے، یعنی بنی اسرائیل کے لوگ اس کو اچھی طریقے سے واقف تھے، اس لیے کہ یہ اسلوب کلام اسی موقع پر استعمال ہوگا کہ جبکہ متکلم کو یہ معلوم ہے کہ مخاطب اس بات کو خوب جانتے ہیں ہر چیز۔ اور ان کو تو تم جانتے ہی ہو کہ جنہوں نے تم میں سے سب کی بے حرمتی، سب کی حرمت کے معاملے میں حدود سے تجاوز کیا، تو ہم نے ان کے اوپر لعنت کر دی کہ جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ۔ پھر ہم نے اس بستی کو عبرت کا نمونہ بنا دیا آگے اور پیچھے والے لوگوں کے لیے، اور نصیحت بنا دیا خدا ترسوں کے لیے اس کو۔ سبت کا دن جو ہے اس طریقے سے نصارہ کے یہاں اتوار کا دن ہے، ہمارے یہاں جمعے کا دن ہے، اسی طریقے سے ان کے ہاں ہفتے کا دن جو تھا سبت کا دن، یہ ایک محترم دن تھا، اس کے احکام وہی تھے کہ جو آپ کا جمعے کے لیے ہے نا، ایک دن محترم خاص کہ جس میں خاص اجتماعی عبادت ہو، جس میں خاص اہتمام ہو، لوگوں کو اللہ کے دین کی تذکیر کی جائے اور لوگ ذرا اہتمام کے ساتھ، تو اس کے لیے جو ہے چھٹی بھی ہوتی ہے اور کچھ خاص باتیں ہوتی ہیں نا، جیسے کہ جمعے میں ہے، پر ان لوگوں کے ذرا زیادہ شرطیں تھیں یہود کے، لیکن مقصود یہی ہے، جو فطری چیز ہے یہ کہ کم سے کم ہفتے میں ایک دن جو ہے، یہ تو تورات وغیرہ کا بیان بالکل بے معنی ہے کہ 6 دن اللہ تعالیٰ نے کام کیا، 7ویں دن آرام کیا، تو اس آرام کی یادگار یہ تو گڑی ہوئی چیز ہے۔ باقی رہ گیا کہ ہفتے میں ایک دن اس طرح کا معین ہونا وہ فطرت کا تقاضا ہے، ہمارے یہاں بھی ہے، نصارہ کے یہاں بھی ہے، یہود کے یہاں بھی، سب کے یہاں ہے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے اس کے معاملے میں، سب کے معاملے میں تجاوز کیا حدود سے۔ مثلا یہ ہے کہ اس دن ان کو شکار کی ممانعت تھی، تو قرآن مجید میں خود بیان ہے کہ شکار کے لیے انہوں نے مختلف قسم کے ہیلے ایجاد کر لیے، اور آدمی ہیلے ایجاد کرنا چاہے تو پھر کیا نہیں کر سکتا ہے، بعض ہی نہیں اس معاملے میں، تو اس کے لیے انہوں نے ہیلے بہت سے ایجاد کر لیے، اور پھر آہستہ آہستہ جتنے حدود و قیود تھے نا، ان تمام حدود و قیود سے گریز کے لیے، یعنی ان کی ظاہری شکل تو باقی رکھی لیکن معنوی حقیقت جو ہے ان کی بالکل برباد کر دی۔ رسوم باقی رہے تھے، رسوم جو ہیں وہ انہوں نے کوئی باقی رکھے، باقی رہ گیا کہ ساری شریعت جو ہے وہ اس کی غارت ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے امتحان بھی لیتا ہے، جب کسی چیز سے کی ممانعت کرتا ہے تو الانسان و حریص علی ما منع کے اصول پر شیطان پھر آدمی کے لیے طرح طرح کے آدمی پر رغبات کے جال ڈالتا ہے اس میں کہ اس سے وہ بہرامند ہو، اس سے فائدہ اٹھائے۔ تو ان کے لیے بھی سب کے معاملے میں کچھ امتحان پیش آئے، اور ان امتحانوں میں یہ لوگ بالکل ناکام رہے۔ ہمارے ہاں احرام کے سلسلے میں حج کے یہ بیان کیا ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے بھی اسی طریقے کے امتحان پیش آئیں جیسے کہ بنی اسرائیل کو سب کے معاملے میں پیش آئے تھے، تو اس سے بچتے رہنا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو پابندیاں عائد کرے گا
اور جن کے متعلق یہ تاکید فرمائے گا کہ ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور تھامو، تو ان کی آزمائش تو ہوگی. ہر ممانعت پر، ہر نہیں پر جو آدمی کو جمنا چاہیے اور جو صبر اور استقامت اس میں ہونا چاہیے، اس کی جانچ کے لیے اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی امتحان رکھے گا. یہ لازم ہے. یہ نہیں ممکن ہے کہ یوں ہی آپ چھوڑ دیے جائیں. یہ اس کا فطری تقاضا ہے. آپ بھی اگر اس طرح کی کوئی پابندی عائد کریں تو پھر اس کے لیے کچھ نہ کچھ امتحان رکھتے ہیں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ لوگ اس کی پابندی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. تو یہ اس میں ناکام رہے. تورات میں اس کی تفصیلات تورات میں بھی ہیں، قرآن مجید میں بھی، دوسری جگہ پر اس کی تفصیلات بھی ہیں کہ جو دن سبت کا ہوتا تھا تو اس دن تو مچھلیاں زیادہ نمایاں نہیں ہوتی تھیں، لیکن جو سبت کا دن ہوتا تھا تو تاتی ہتانم شران، تو مچھلیاں جو ہیں اپنے منہ اٹھائے ہوئے سمندر کے کنارے یہ شہر تھا تو نمایاں ہوتی تھی. میرا خیال یہ ہے کہ یہ کچھ نفسیاتی سی چیز ہے. جب آدمی کسی چیز سے روک دیا جائے تو وہی ہر جگہ نظر آتی ہے. اتنی مچھلیاں دوسرے دن میں نظر آتی رہی ہوں گے، لیکن شکار کی اجازت ہوتی ہے تو وہ اتنی نظر نہیں آتی. لیکن جب پابندی ہو تو پھر اس کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تو مچھلی ہی مچھلی ہے. وہ صرف اس لیے کہ کچھ شیطان جو ہے نا نگاہ میں یہ بات پیدا کر دیتا ہے. اور آپ اپنی زندگی میں اندازہ کر لیجیے کہ جس چیز کی طلب ہو تو معلوم ہوگا کہ ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، میں ہی محروم ہوں. یہ ہوتا ہے. تو کچھ تو حقیقت اور کچھ فریب نظر، ان دونوں چیزوں نے مل کر کے اس امتحان کو ان کے لیے پیچیدہ بنا دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے مختلف قسم کے ہیلے ایجاد کر لیے. مثلاً یہ ہے کہ اب آئی ہوئی مچھلیوں کو روکنے کے لیے انہوں نے ایسے طریقے اختیار کر لیے کہ جو نمایاں ہوئی ہیں خاص حصے میں رک جائیں اور ان کو اس کے اندر بند کر لیا جائے دوسرے دن کے شکار کے لیے. ہو سکتا ہے کہ اس میں کامیابی نہ ہوتی رہی ہو، لیکن شیطان جو نافرمانی انسان سے کرانا چاہتا ہے وہ تو ہو جاتی ہے.